YouTube چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ جیسے منہ کھول کر کے کہتے ہیں تو اس نے اخیر میں کیا بڑھا دیا؟ حمزہ بڑھا دیا اور کہا اللہ اکبر۔ بعض اذانیں آپ سنتے بھی ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے سنتے ہوں گے۔ آپ بول رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب ذرا جوکریانہ حربہ کر رہے ہیں، لیکن کیا کروں، سمجھانے کے لیے اتنا تو بنتا ہے، سمجھانے کے لیے اتنا تو بنتا ہے۔ آخر سے اس نے حمزہ بڑھایا، اللہ اکبر کہہ دیا۔ ترجمہ کیا ہو گیا؟ ترجمہ ہو گیا اللہ بڑا شیطان ہے۔ اللہ ایک کڑوا زہریلا درخت ہے۔ دیکھیے قبیلہ بنو تئی کی لغت اٹھا کر کے آپ کو پتا چلے گا کہ اس قبیلے نے اپنے شیطان، اپنے رب کا نام اکبر رکھا۔ تو کیا کچھ تبدیلی نہیں آتی ہے ہمارے آگے پیچھے حمزہ بڑھا دینے گھٹا دینے میں؟ اجی 17 مخارج ہے نا کل حروف کے نکلنے کی جگہ 17 ہے، انہیں مخارج کہتے ہیں۔ تو ایک جگہ سے تین چار لفظ نکلتے ہیں، زا سین صاد ایک جگہ سے نکلتے ہیں، تا دال قا ایک جگہ سے نکلتے ہیں، لیکن ہر ایک لفظ کا معنی الگ ہوتا ہے، اس کا مطلب الگ ہوتا ہے، اس کی حقیقت الگ ہوتی ہے۔ جیسے چھوٹا کاف اور بڑا قاف۔ کاف یہ حلق کے اوپری حصے سے نکلتا ہے، قاف حلق کے اندرونی گرے ہوئے حصے سے نکلتا ہے، ادنائے حلق سے نکلتا ہے، لیکن دونوں کے تراجم کتنے الگ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اِلَّا مَنْ جَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، یعنی خلاصہ یہ ہے اللہ اسے پیار کی نگاہ سے دیکھیں گے، دلار کریں گے، لاڑ کریں گے اللہ اسے، جو سلامتی صدر کے ساتھ آئے گا اور سلامتی والا دل لے کر کے آئے گا۔ لیکن اگر اسی قلب کو کوئی نماز میں یہ پڑھ لے اِلَّا مَنْ جَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اللہ اسے جنت دے گا، اللہ اسے پیار کرے گا، اللہ کے یہاں وہ محبوب ہوگا جو موٹا تازہ کتا لے کر کے آئے۔ چھوٹا کاف سے کتا، بڑے کاف سے قلب۔ کیا ضروری نہیں ہے مکاتب کی تصحیح؟ کیا نورانی قواعد ضروری نہیں ہے؟ کیا ناظر خواہوں کی ناظر کی درستگی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں اس لیے ضرورت ہے، اگر ہم نے درست نہ کیا تو رب سے کلام کر رہے ہوں گے اور رب سے بے نیام جنگ بھی کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی ہاں یہ حلق کے نچلے حصے سے نکلتی ہے، چھوٹی ہاں یہ حلق کے بیچ کے اوپری حصے سے نکلتی ہے۔ ایک ہے ہاں، ایک ہے ہاں، ایک ہے ہاں، ایک ہے ہاں، یہ ہاں نیچے سے، یہ ہاں اوپر سے۔ آپ لوگوں کو لگتا ہوگا یہ علماء کیا کرتے ہیں؟ آج میں نے مغرب کی نماز ایک جگہ پڑھی، مجھے بڑا سرور دل کو اس حافظ قرآن کی تلاوت سے ہوا۔ میں نے ایسی سادی قرات اور بہت اچھی قواعد و قوائف والی، ایک دم زیادہ تسنونی تھا، زیادہ بناوٹ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بڑا سادگی کا میرا پورا دل لگا 2 رکعت نماز میں ماشاءاللہ، 3 رکعت میں ان کے پیچھے جو میں نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو قرآن کو قبول فرمائے۔ تو میں نے کہا انٹری بہت اچھی ہوئی بالاپور کے اندر، بہت اچھا لگا بالاپور میں قرآن بہت اچھا سننے کو مل گیا ہے ماشاءاللہ، بڑا سادگی والا، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں۔ ایسا نہیں کہ بعض لوگ بھی قرات کرتے ہیں، اٹھا دیا ہاتھ کو کان لگا دیا، جی چاہا تو پاؤں لگا دیا، ایسا بھی نہیں۔ لیکن قرآن بغیر تصحیح کے بھی مقبول نہیں ہے، بالکل مقبول نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ اور اگر اسی کو چھوٹے ہے سے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین، نعوذ باللہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ تمام پھٹے پرانے کپڑے، چتھڑے، چندیاں اس رب کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پالنہار ہے۔ کہیں کی ماتی کہیں کروڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، اسی لئے تو کہہ رہے ہیں مکاتب کی ضرورت ہے۔ آج سے اللہ سے بات کرنا سیکھیے، سپریم کورٹ کے جج کے سامنے جاؤ گے اور سلام کرنے کے بجائے ایسا کلام ٹھوک دو گے جس کا نتیجہ گالی نکلتا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم لوگ انگریزی کے تلفظ کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ہم عربی کے تلفظ کو ضروری بالکل بھی نہیں سمجھتے۔ یہ کیا اس کے ساتھ دوگلا پن ہے؟
ناانصافی کی بات ہے کہ ہم عربی کے تلفظ کو ضروری نہیں سمجھتے، انگریزی کا تلفظ ضروری سمجھتے ہیں۔ جیسے ٹاکنگ کے اگر میں آپ سے اسپیلنگ پوچھوں تو کیا ہوتے ہیں؟ TALK ہے نا، TALK یعنی بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، جھوٹا دکھایا جا رہا ہے اپنا چشمہ لگا کر، وہ تو ٹالک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ٹالک ہی ہوتا ہے نا؟ نہیں، ہم کہیں گے ٹالک ہوتا ہے، وہ کہیں گے نہیں، کیوں کا ایل سائلنٹ ہے، کیوں سائلنٹ ہے، کیوں سائلنس ہے؟ تو کہیں گے نہیں، ہم نے کہہ دیا سائلنس ہے تو سائلنس ہے، تو بلا وجہ کیوں لکھ رہے ہو بھائی؟ اسکول SCHOOL، اسکول کے بجائے مجھے تو اس ہول دکھتا ہے۔ نالج سے پہلے کیا آ جاتا ہے، کا نالج پڑھے کہ نالج پڑھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بس بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جس کے ہاتھ میں لیمو ہے وہ نچوڑ کر کے جس چیز کو چاہے کھٹا کر دے، بدمزہ کر دے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہی بھینس پھینکے جا رہا ہے، جس کی زبان ہے وہ خود ہی اس طریقے سے پتنگیں اڑائے جا رہا ہے، اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جب ہم انگریزی نظام کو انگریزوں کے تئیں بلکہ اس کا ایسنٹک جو نظام ہے اس کو بھی فالو کر لیتے ہیں تو شہنشاہ کونین پر نازل ہونے والے اس قرآن عظیم کو اور اس کی عبارات کو، اس کی تعبیرات کو، اس کی زبان کو اور اس کے اصول و قواعد و قوانین و قواعد کو ہم کیوں فالو نہیں کرتے؟ یہ تو وہ عرب زبان ہے جو قبر کی ہے، حشر کی ہے، محشر کی ہے اور جنت کی ہے، ہر جگہ کی زبان ہے۔ اس پر محنت کرو، جس کے ذرا سا بدلنے کی وجہ سے ہم کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ درود شریف تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، پڑھتے کہ کون کون پڑھتا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ ہر مومن پڑھتا ہے درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ، اے اللہ تو رحمت کاملہ نازل فرما، درود کاملہ نازل فرما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ آپ نے نازل فرمائی تھی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ میں نے مختصر ترجمہ، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اگر آپ پڑھے اللہم صلی علی، صاد کے ساتھ پڑھے، حالانکہ زا، سین، صاد یہ تین لفظ ایک جگہ سے نکل رہے ہیں، جیم، شین یا غیر مدہ ایک جگہ سے لفظ نکل رہے ہیں، لیکن ان کے معنی مطالب بالکل الگ ہے، ان کے تراجم بالکل الگ ہے، ان کا ٹرانسلیشن بالکل الگ ہے اور ان کے حقائق بالکل الگ ہے۔ اللہم صلی علی محمد، درود کاملہ، رحمت کاملہ نازل فرما۔ لیکن اگر کوئی صاد کی جگہ سین پڑھ دے، جیسے کہ اکثر ہم سے خطا ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، اور پڑھ دے نعوذ باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ ترجمہ ہوگا اے اللہ تو تلوار اٹھا لے جناب محمد رسول اللہ کے گردن پر، جیسے اس سے پہلے تو نے تلوار اٹھائی تھی ابراہیم علیہ السلام ان کی اعلی اولاد کی گردن۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ارے بولو، اب بھی مکتب ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے نہیں؟ اب بولو صرف چھوٹوں کے لئے ضروری ہے کہ بڑوں کے لئے اس سے زیادہ ضروری ہے؟ چھوٹوں پر تو فرض نہیں ہے، انہوں نے پڑھ کر بتا دیے، بڑوں پر تو فرض ہے، اس لیے بڑوں کے لئے مکتب بولیے اب سیدھا سیدھا فرض ہے۔ تعلیم نابالغان فرض کفایہ ہو سکتی ہے محترم، تعلیم بالغان فرض عین ہو، اس لیے کہ جنت جہنم، حشر نشر کے فیصلوں کا تعلق، حلت حرمت کا تعلق، جائز ناجائز کا تعلق، نماز کے بننے بگڑنے کا تعلق وہ تو بالغ لوگوں سے ہے، نفاذ شریعت کا تعلق، نفاذ احکام کا تعلق کس سے ہے؟ بالغان سے ہے۔ جیسے نابالغوں کے مکاتب ہو، بالغوں کے بھی مکاتب رات میں چلائے جائے، لوگ اپنے کام سے آئے اور لوگ اپنے کام سے آ کر کے بالغوں کے مکتب چلائیں۔ اور صحابہ اکرام کا معمول تھا رات میں کسی مدرس کو پکڑ کر کے اس سے قرآن سکھایا کرتے تھے۔ کون کون سیکھے گا بولو ذرا؟ ٹائٹ، جی ہاں ٹائٹ بولے تو ٹائی والے بھی سیکھیں گے، بوٹ والے بھی سیکھیں گے اور سوٹ والے بھی سیکھیں گے، ضرورت سب کی ہے، اور نہیں سیکھیں گے تو پھر اچھے سیکھیں گے اوپر، ضروری ہے۔ اپنے لیے آپ فرض عین سمجھیے، اس لیے کہ نفاذ شریعت و احکام کا آپ سے تعلق ہے۔ اللہ ان مکتبوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بس ایک 5 منٹ اور، وقت تو پورا ہو گیا ہے۔ ایک ضرورت تھی کہ خواتین شہر بھی یہاں پر موجود ہے،
ماشاءاللہ سب سمجھدار ہے، پردے کی بات کہتے ہی سب نے ماشاءاللہ فوراً اپنے آپ کو پردہ بند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس جلسے کو دیکھ کر کے بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ حضرات کے۔ لیکن ماشاءاللہ آج جو اس جلسے سے ایک درس دیا گیا، ایک سبق یہ دیا گیا کہ ہر ماں کے اوپر اپنی بیٹی کی تربیت ضروری ہے، مجھے اس جلسے سے یہ سمجھ میں آیا، اور ہر باپ پر اپنے بیٹے کی تربیت ضروری، اس جلسے سے مجھے سمجھ میں آیا۔ اور ہوتا بھی یہ ہے، اگر ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کا اہتمام اور انتظام کر لے تو نہ بچیاں بگڑیں گی نہ بچے بگڑیں گے۔ دیکھو یہ کولی کولی آپ کے ہاتھوں میں گیلی گیلی لکڑیوں کی طرح ہے، آپ جدھر چاہے تو انہیں موڑ دیں۔ یہ کورے کاغذ ہے، آپ جو چھاپ دیں گے اس پر چھپ جائے گا، آپ جو لکھ دیں گے، جو کندہ کر دیں گے وہ نقش ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بچپن کی تربیت کا اثر زمانوں تک ہوتا ہے۔ ایک ماں کی ضرورت، ایک باپ کی ضرورت ہوتا ہے۔ ایک پروگرام بچوں کا چل رہا تھا کہ محبت باپ سے زیادہ ہے کہ محبت ماں سے زیادہ ہے۔ باپ والے الگ بیٹھے تھے، ماں والے الگ بیٹھے تھے۔ عجیب نظام ہے نا، کہتے ہیں القرض مقراض المحبت، قرض محبت کی قینچی ہے، لیکن یہ ایک قینچی الگ ہے کہ بیٹیاں باپ سے محبت کرتی ہے اور بیٹے ماں سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ قینچی ایسی ہے جو محبت بڑھاتی ہے، محبت گھٹاتی نہیں ہے، کراس ہے۔ ایک مرتبہ ایک باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، ایک باپ نے اپنی بیٹی سے ایک مرتبہ پوچھا رخصتی کے بعد کہ بیٹی تو زندگی کیسے گزار رہی ہے؟ کہا ابا بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ پھر بیٹی نے باپ سے پوچھا ابا جان میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، بات یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں نے آپ کو کبھی رلایا ہے؟ کیا آپ میری وجہ سے کبھی روئے ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹی مجھے یاد تو نہیں پڑتا، ہاں زندگی میں ایک دن ایسا آیا تھا جب میں پھوٹ پھوٹ کر کے رویا تھا۔ تو بیٹی ڈر گئی، کہا ابا جان